اب دوسرا فعل تقاضا کرتا ہے فاعل کا اور متخالفین ہے، یعنی پہلا تقاضا کرے گا مفعول کا، تو پہلے کیا لکھیں گے؟ ضرب ضربت ضربت، اور کیا لکھیں گے؟ وہ اکرمانی، وہ مفعول ہے کیونکہ اس کو اکرمانی، ٹھیک ہے۔ اب اگر زید لکھتا ہوں، زید، اس کو کوئی اعراب نہیں دے رہا میں، ٹھیک ہے۔ ضربت و اکرمانی زید، ٹھیک ہے۔ اب پہلا فعل تقاضا کیا کر رہا ہے؟ مفعول کا، اور ہم اس کا مذہب کس کا پڑھ رہے ہیں؟ کوفین کا مذہب لکھا بھائی، اکرمانی، اکرمانی زید، اکرمانی زید، زید، ہاں اس کو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی دلواؤں گا نا آپ سے، وہ تو میں نے ٹھیک ہے۔ اب ہم مذہب پڑھ رہے ہیں کوفین کا، کس کا پڑھ رہے ہیں؟ کوفین کہتے ہیں کہ اسم ظاہر پر کس کو عمل دینا چاہیے؟ فعل اول کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ضرب تو فعل تو ضمیر بارز فاعل، اس کو اب کیا عمل کس میں کرے گا؟ زید میں، تو زید اس کے ضرب کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول، تو اس کو زیدن ہوگا، زیدن ہوگا، زیدن ہوگا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیدن، ٹھیک ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ضربت و اکرمنی زیدن، زیدن۔ اب اکرم کو، ضربت کو تو اپنا مفعول مل گیا، فاعل بھی مل گیا، مفعول کو مل گیا۔ اب اکرمنی جو ہے، اکرم فعل، نون وقایا یا مفعول بھی، اس کو فعل ہے، مفعول ہے۔ اب فاعل اس کا حذف تو نہیں کر سکتے نا، حذف فاعل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کو فاعل چاہیے، فاعل کون سا دیں گے؟ ہوا ضمیر، ہوا ضمیر اس کو فاعل، کیونکہ اس کا مرجع زید جو ہے وہ واحد ہے، تو ہوا اس میں ضمیر پڑا ہوا ہے پہلے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقرب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دونوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ ضربت فعل تو ضمیر بارز فاعل، زیدن اس کا مفعول، آیا سمجھ میں؟ آیا صحیح؟ ضربت فعل تو ضمیر فاعل، زیدن مفعول، مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل ہے خبر ہو گیا۔ اب اکرم فعل، نون وقایا یا مفعول بھی، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو کس کی طرف راجع ہے؟ زید کی طرف راجع ہے، جو زید کی طرف راجع ہے۔ تو اب کیونکہ اسم ظاہر واحد ہے تو اس کا فعل بھی واحد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا، ضربت و اکرمنی زیدان، آیا سمجھ؟ لکھا اکرمنی زیدان، لکھ لیا؟ لکھا تھا میں؟ اچھا، ضربت فعل، اس میں ضربت و اکرمنی الزیدان، الزیدان الف لام دیتے ہیں، الزیدان، ٹھیک ہے۔ اب ہم کوفین کا مذہب پڑھنا ہے تو پہلے کس کو عمل دینا ہے؟ اسم ظاہر میں ضربت کو عمل دینا پڑے گا۔ ضربت فعل تو ضمیر بارز فاعل، الزیدان اس کا کیا ہوا؟ مفعول ہوا، کیا ہوا؟ مفعول ہوا۔ اب ایک سوال، مفعول ہوا تو زیدان منصوب ہوا مرفوع ہوا؟ مفعول جو ہے منصوب ہوگا نا، تو یہ زیدان صحیح ہے یا اس کو تبدیل کریں؟ کیا لکھیں گے؟ زیدین، کیونکہ یہ زیدان صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ زیدین، تو کر دے زیدین۔ الزیدین، ٹھیک ہے۔ آیا؟
اچھا ضربت فعل تو ضمیر بارز فاعل زیدین اس کا مفعول ہوا. اب آئیں اکرم نبی. اکرم فعل نون وقایا یا مفعول بھی. اب اس کو فاعل چاہیے. کیا چاہیے؟ فاعل جو راجع ہو زیدین کی طرف. ٹھیک ہے، تو فاعل کیا دیں گے اسے؟ تسنیہ دیں گے. ہاں تو کر دیں تسنیہ، پھر کر دیتے ہیں. نہیں ہے تو کر دیں گے. تو کیا لکھیں گے؟ اب بھائی اکرم فعل واحد مذکر صیغہ واحد مذکر غائب ہے نا، اس کا تسنیہ بنائیں. ہاں پڑھیں، کبیر پڑھیں، کبیر پڑھیں. اکرم اکرمان، اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا. ٹھیک ہے، تو یہ اکرم اکرما ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اکرما. تو اس کو بنائیں گے اکرمانی. یہ ہو گیا اکرمانی. ٹھیک ہے. اب یہ الف علامت تسنیہ اور ضمیر فاعل کیا. الف علامت تسنیہ ضمیر ہے. یہ ضمیر فاعل لوٹے گا کس کی طرف؟ زیدین کی طرف. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ضمیر راجع ہو تسنیہ کی طرف تو ضمیر میں تسنیہ کیا گیا، اس لیے ہم نے تسنیہ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ اب لکھیں ضربت و اکرمنی الزیدون. ٹھیک ہے بھائی، ضربت و اکرمنی الزیدون آیا تھا، لکھا. اب ہم کوفی زیدین، ہاں صحیح ہے، شاباش. اب ہم کوفین کا مذہب پڑھا. اسم ظاہر میں کس کو عمل دیں گے؟ فعل اول کو. ضربت فعل تو ضمیر بارز فاعل الزیدون اس کا مفعول ہوا. تو یہ حالت رفع آ گئی نصب والی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کون سی؟ نصب والی. یہ کون سی ہے؟ رفع والی. اس کو نصب تبدیل کر دیں. تو اب کیا ہوگا؟ زیدین. ہاں وہ تاں آگے پہنچی ہو. رکو جو پاتی تھا کہ میں خرگوش والی رکا. ضربت اکرم دے پہتا ہی کون گئی اجا ضربت بیٹھا آहियूं، ضربت تے بیٹھا آहियूं. اکرم تے اجا کون پہتا آहियूं. ہاں کچھو ऐं خرگوش वारो मुक़ाबिलो. ہاں ضربت فعل تو ضمیر بارز فاعل الزیدین اس کا مفعول ہوگا. زیدون اس لیے نہیں بولے کہ یہ حالت رفع والی ہے، یہ حالت نصب والی ہے. ہم زیدین بولیں گے. ٹھیک ہے. اب آئیں اکرمہ پہ. اکرم فعل نون وقایا مفعول بھی. اچھا اس کا ضمیر نکالیں گے جو راجع ہوگا الزیدین کی طرف. تو کون سا ضمیر نکلے گا یہاں پر؟ اب بتائیں نا. اب پہنچ گئے ادھر. اکرمین، اکرمونی. ہاں اکرمونی، اکرمین تو مؤنث کا ہوگا ضمیر. یہ زید مذکر ہے. اکرمونی، جزاک اللہ. کیا ہوگا؟ اکرمونی الزیدین. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کتاب میں دیکھیں یہی مثالیں آپ کو جو میں نے بنوائی ہیں یہی آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. وفی متخالفین آیا نظر. وفی متخالفین ضربنی و اکرمنی زیدن. آپ نے یہ مثال بنائی ہے، دیکھیں یہی بنائی ہے نا. ہاں وضربت و اکرمانی زیدین، یہی مثال بنائی ہے. ٹھیک ہے. وضربت و اکرمونی الزیدین، زیدین، یہی مثال بنائی ہے. صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ فِعْلًا. اب یہ ہم جو مسئلہ پڑھ رہے تھے، فعل ثانی تقاضا کر رہا تھا فاعل کا، اور اس میں دو طریقے پڑھے، متوافقین و متخالفین. دونوں کی تقاضا متوافقین اور متخالفین تھی. اب دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا. دوسرا فعل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا. پھر اس میں ہم متخالفین متوافقین پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا فعل
تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، اور عمل دینا ہے کسی فعل کو پہلے کو، کیونکہ بصرین کا مذہب چل رہا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل ثانی اقتضا کرتا ہے مفعول کا، یعنی طلب کرتا ہے مفعول کا، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو، افعال قلوب میں سے نہ ہو. یہ سوال آپ سے پوچھوں گا. جاز فیہ وجہان، تو دونوں دو وجہ اس میں جائز ہیں، دو طریقے اس میں جائز ہیں. ایک ہے کہ حذف المفعول، کہ مفعول کو حذف کیا جائے، پہلے کو عمل دے کر دوسرے کے مفعول کو حذف کر دیا جائے. بھائی مفعول کو حذف کر سکتے ہیں نا، فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، مفعول کو کر سکتے ہیں. پہلے جو اس نے کہا ایک وَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ فِي أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو. یہ شرط کیوں لگائی بھائی؟ یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، افعال قلوب میں سے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ شرط لگائی کہ افعال قلوب میں سے نہ ہو. اگر ہوگا تو یہ مفعول کا حذف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں دوبارہ پڑھتے ہیں. وَإِنْ كَانَ فِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل ثانی طلب کرتا ہے مفعول کا، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، یہ فعلان افعال قلوب میں سے نہ ہو. بات سمجھ آئے؟ کیونکہ افعال قلوب کا مفعول ہم حذف نہیں کر سکتے. جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دو طریقے پر ناجائز ہیں. حذف المفعول، اس کا مفعول حذف کر دیں، یہ بھی جائز ہے. والاضمار، اور دوسرا اس کو ضمیر دے دیں بھی، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، دوسرے مفعول کو حذف کر دیں یہ بھی جائز ہے، یا اس کو ضمیر دے دیں جیسے اوپر ہم کرتے آئے ہیں، ضمیر دے دیں. یہ دونوں وجہ جائز ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آگے مثالوں میں سمجھ میں آ جائے آپ کو. والثانی مختار، دوسرا طریقہ زیادہ اچھا ہے، یعنی ضمیر دینا زیادہ اچھا ہے. دونوں جائز دونوں ہیں، کہ مفعول کو حذف کر دیں یہ بھی جائز ہے، اور مفعول کو ضمیر دے دیں یہ بھی جائز ہے، لیکن ضمیر دینا زیادہ اچھا ہے. کیوں بھائی؟ لِيَكُونَ الْمَلْفُوظُ مُطَابِقًا لِلْمُرَادِ، تاکہ لفظ جو ہیں ارادے کے مطابق ہو، لفظ جو ہیں ارادے کے مطابق ہوں. اس کی معنی کیا ہے بھائی؟ بھائی دیکھیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں جاءنی زید اکرمت، یہ کہنا بھی جائز ہے. اگر میں کہوں جاءنی زید اکرمتہ، یہ کہنا بھی جائز ہے. دونوں جائز ہیں، کہ جاءنی زید اکرمت، تو ضمیر بارز ہو، ضمیر اس کا مفعول کو حذف کر دوں، ضمیر کو حذف کر دوں، یہ بھی جائز ہے. اور مفعول کے ضمیر کو برقرار رکھوں، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں بولوں جاءنی زید اکرمت، ٹھیک ہے، میرے پاس زید آیا، میں نے عزت کی. تو تھوڑا ہلکا مغالطہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زید کی عزت کی، پتہ نہیں دوسرے کی عزت کی، تھوڑا مغالطہ ذہن میں ہو جائے گا. حالانکہ روانی کلا کی یہ بول رہی ہے کہ زید کی عزت کی ہے، لیکن ہلکا مغالطہ ذہن میں ضرور ہوگا. اگر میں بولوں جاءنی زید اکرمتہ، تو مغالطہ ختم ہو جائے گا ایک دم. تو دوسرا یعنی ضمیر دینا یہ وہی زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اختیار ہے، کیونکہ پھر مغالطہ بھی باقی رہا کہ جو تمہاری مراد ہے لفظوں میں بھی وہی آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے. والثانی مختار، دوسرا زیادہ اچھا ہے. لیکون للملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ لفظ مراد کے مطابق ہو، جو ارادے میں ہے اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے بھائی، یہاں آ جائیں. اب اس میں دو صورتیں ہو گئیں. ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے فعل اول کو اول دے کر پہلے